دوستو آج پوری دنیا بے چینی کے دور سے گزر رہی ہے۔ تیل کی قیمتوں میں اضافہ، جنگوں کی خبریں، مہنگائی کا طوفان، روزمرہ جو ڈیلی یوز میں آنے والی چیزیں ہیں ان کے بڑھتے ہوئے دام، ایک عام انسان کی بڑھتی ہوئی پریشانیاں اور دلوں میں خوف۔ ہر شخص کے دل میں ایک ہی سوال کہ آگے کیا ہوگا۔ لیکن یاد رکھو دوستو، ایک مسلمان دنیا کے حالات سے نہیں بلکہ ہر وقت، ہر موقع پر، ہر جگہ وہ قرآن و حدیث سے رہبری حاصل کرتا ہے۔ یہ جو ملک کے حالات ہیں یا پورے عالم کے جو احوال چل رہے ہیں، پورے ورلڈ کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ کچھ باتیں، کچھ اپنے دل کی باتیں اسلامی شریعت کی روشنی میں، اسلام کی روشنی میں کچھ آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا۔ یہ ٹوٹل 7 پوائنٹس ہیں، میں نے نوٹ کیے ہیں۔ اگر یہ باتیں آپ اخیر تک سنیں گے آپ کے دل کو ایک سکون ملے گا۔ سب سے پہلی چیز میرے دوستو یہ ہے کہ ہماری روزی کا ذمہ، بلکہ پورے دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے کہ ہر جاندار کی روزی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ ابھی تک جو ہمیں پال رہا تھا، ابھی تک عالم کی جتنی چیزیں ہیں ان کو جو پال رہا تھا، ان کی جو پرورش کر رہا تھا، ان کو جو کھلا رہا تھا، آگے بھی ہماری روزی کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ لہذا جس اللہ نے ابھی تک ہمیں سنبھالا ہے، پوری دنیا کے انسانوں کو سنبھالا ہے، آگے بھی وہ ہمیں سنبھالنے پر اور ہمیں روزی دینے پر قادر ہے، یہ ہمیں یقین رکھنا ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری چیز ہے میرے دوستو توکل، اللہ پر بھروسہ۔ حالات کیسے بھی ہوں، اللہ پر توکل اور بھروسے کو ہمیں کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لیکن توکل کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہنا نہیں، بلکہ اسباب اختیار کریں، جو جائز تدبیر بہتر سے بہتر ہو سکتی ہے وہ کریں، اور اس کے بعد تقدیر پر بھروسہ کریں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں۔ یعنی تدبیر اچھی سے اچھی ہم کریں اور اللہ کی تقدیر پر، اللہ پر بھروسہ کر کے اس کے بعد اللہ کی تقدیر پر ہم راضی رہنے کے فیصلے کریں۔ یہ ہے دوسرا کام۔ تیسرا کام میرے دوستو یہ ہے کہ اپنے اخراجات کا جائزہ لیں۔ بڑی گہری بات ہے میرے دوستو۔ جہاں پر خرچ کرنا مال دولت کا شریعت کی نگاہ میں مذموم ہے، برا ہے، جہاں پر خرچ کرنے کو اللہ کے نبی نے پسند نہیں فرمایا، اور شریعت میں جہاں پر خرچ کرنے کو فضول خرچی کے دائرے میں رکھا گیا ہے، گناہ کے دائرے میں رکھا گیا ہے، ایسے موقعوں پر پیسے خرچ کرنے سے اپنے آپ کو ہم بچائیں۔ ہم غور کریں، شادی بیاہ میں ہم کتنا خرچ کر رہے ہیں، برتھ ڈے کی تقریبات میں ہم کیا کیا کر رہے ہیں، ویسے ہی بے جا رسموں کے تحت کتنے پیسے ہم برباد کر دیتے ہیں میرے دوستو، ہم اس پہ غور کریں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا میرے دوستو اس بارے میں کہ برکت زیادہ کمائی میں نہیں بلکہ سمجھداری کے ساتھ خرچ کرنے میں ہوتی ہے۔ چوتھا پوائنٹ میرے دوستو یہاں پر ہے کہ حالات کیسے بھی مشکل ہو جائیں، کبھی بھی سودی قرض لینے پر اپنے آپ کو مجبور نہ کریں۔ میرے دوستو یہ لون جو ہوتا ہے نا، جہاں سے ہم پیسے لاتے ہیں، چاہے وہ بینک ہو یا ویسے ہی انسان کہیں پر اگر سودی قرض ہمیں دیتا ہے، کیسے بھی حالات ہو جاویں سودی قرض لینے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کوئی بھی ایسا قدم ہرگز نہ اٹھائیں جو زندگی بھر ہمارے لیے بوجھ بن جائے۔ پانچواں پوائنٹ میرے دوستو یہاں پر ہے کہ جن کو اللہ نے مال والا بنایا، جن کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا، مال و دولت جن کے پاس ہے، تو وہ ایسے موقعوں پر دوسرے کی مدد کرنا، غریبوں کا سہارا بننا، بیواؤں، یتیموں اور جو مال و دولت کے اعتبار سے کمزور ہیں، جن کے گھروں میں فاقے ہو سکتے ہیں، جن کی دکان نہیں چل رہی، کوئی قرضے میں مبتلا ہے، ایسے لوگوں کے لیے مدد کا ہاتھ بڑھائیں۔ کسی غریب کے گھر کا راشن، کسی مریض کے لیے دوا، کسی نادار اور مفلس کے بچے کی اسکول یا مدرسے کی فیس، ایسے حالات میں یہ چھوٹی چھوٹی بظاہر دکھنے والی مددیں اللہ کے یہاں بڑی قیمتی ہوتی ہیں۔ اور دوستو چھٹا پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ تجارت میں دیانت داری، ایسے حالات میں خاص طور سے، ویسے ہمیں ہر حال میں دیانت داری اور امانت داری کو، وفاداری کو نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن ایسے حالات میں خاص طور سے دیانت داری کو اپنائیں۔ اسٹاک ناجائز نہ کریں، ناجائز ذخیرہ نہ کریں، ناجائز منافع، نفع آپ کی چیز ہے۔ میرے پاس ایک کاپی ہے، میں اس کاپی کو چاہو تو 200 روپے میں بیچوں، 500 میں بیچوں، مجھے حق ہے، لیکن ایسے مجبوری والے اور مہنگائی کے حالات میں میرے دوستو ہم اپنی تجارت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی مدد کا جذبہ بھی اپنے دل میں رکھیں، اور ایسے حالات میں کم منافع کے ساتھ، کم پروفٹ کے ساتھ دھندا کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوستو 7واں اور آخری پوائنٹ ہے استغفار اور دعا کے ذریعے سے اللہ کی طرف ہمیشہ متوجہ رہیں۔ حالات دنیا میں آتے ہیں وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ یقیناً دنیا میں حالات کا ایک ظاہری سبب ہوتا ہے کہ یہ ہوا جس کی وجہ سے ایسا ہوا، لیکن میرے دوستو ایک باطنی سبب ہوتا ہے۔ ہمارے احوال،
ہمارا دین سے دور ہونا، ہمارا زکوٰۃ دینے میں یا اللہ کے اور بندوں کے حقوق ادا کرنے میں کمی کرنا، کوتاہی کرنا، بہت سارے ایسے کام ہیں، بہت سارے ہمارے ایسے گناہ ہیں جن کی بنیاد پر دنیا کے حالات میں انقلاب آتا ہے۔ اگر ہم اچھے بنیں گے اللہ تعالیٰ دنیا کے حالات اچھے کر دیں گے، اگر ہم برے رہیں گے، اگر ہم گناہوں میں مبتلا رہیں گے، مسجدوں سے دور رہیں گے، لوگوں پر ظلم کریں گے، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے، تو ہو سکتا ہے ان کی بنیادوں پر، ہمارے ان گناہوں کی بنیاد پر ایسے حالات اور پریشانیاں آ رہی ہوں۔ اس لیے استغفار اور دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی ہم عادت ڈالیں۔ یہ استغفار، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ دل کا بوجھ ہلکا کرتا ہے، اور دعا امید کی ایک روشن کرن ہوتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، حالات کیسے بھی مشکل ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ جو اللہ پر سچے دل سے توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، ساتھ میں اپنی کمائی اور خرچ کو بہتر طریقے سے مینٹین کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسی جگہوں سے رزق کے، آسانیوں کے، فراوانی کے، برکت کے، رحمت کے دروازے کھولتا ہے جہاں پر اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمومی طور پر پوری دنیا کے احوال کو اور خصوصی طور پر ہمارے شہر اور ہمارے ملک کے حالات کو درست فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی نگہبانی فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔